السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو دا نیکسٹ ویڈیو آف دی آل راؤنڈرز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلیلہ و دمنہ سیریز کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس کا 7واں پارٹ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ایسے ہوا تھا کہ دمنہ نے کلیلہ کی کہانی سن کر کہا تھا کہ شاید تو نے خرگوش کا قصہ نہیں سنا جس نے شیر کو چکما دیا تھا۔ ایسا چکما دیا تھا کہ شیر کا کام تمام ہو گیا تھا۔ اس نے اس طرح اپنی جان بھی بچا لی اور جنگل کے جانوروں کی بھی۔ تو کلیلہ آگے سے پوچھتا ہے کہ اس خرگوش کی کیا کہانی ہے۔ دمنہ نے پھر اسے شیر اور خرگوش کی کہانی سنائی جس کا نام ہے شیر خرگوش سے مار کھا گیا۔ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ جنگل کے سارے جانور اس سے تنگ تھے۔ جو جانور اس کی ضد میں آ جاتا وہ اسے کچا چبا جاتا۔ آخر تھک ہار کر سب جانور اس کے پاس پہنچے۔ کہا، حضور آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ کو شکار کرنے میں زحمت ہوتی ہے، ادھر ہم ڈرتے کامتے رہتے ہیں۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ ہم روز اپنے میں سے ایک جانور آپ کو ناشتے کے لیے بھیج دیا کریں گے، پھر آپ ہم سے کچھ نہ کہیں گے۔ شیر نے یہ تجویز منظور کر لی۔ روز ایک جانور اس کے پاس آ جاتا، وہ اس کا ناشتہ کرتا اور آرام سے سو جاتا۔ باقی جانور اطمینان سے جنگل میں گھومتے پھرتے۔ ایک دن خرگوش کی باری آ گئی۔ خرگوش نے جانوروں سے کہا، جو میری مانو تو میں ایسی ترکیب کروں گا کہ تمہیں شیر سے نجات مل جائے گی۔ جانوروں کو پتا تھا کہ یہ خرگوش بہت چالاک ہے، انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بات صرف اتنی تھی کہ خرگوش مقررہ وقت پر شیر کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اتنی دیر سے گیا کہ شیر کا بھوک سے برا حال ہو گیا۔ خرگوش کو دیکھ کر شیر غصے سے بولا، تو اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ خرگوش گڑ گڑا کر بولا، حضور کیا عرض کروں، رستے میں ایک اور شیر مل گیا۔ شیر غصے سے بولا، میرے سوا اس جنگل میں کون شیر ہے؟ خرگوش بولا، حضور اسی پر تو میں حیران ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس جنگل میں دوسرا شیر کیسے آ گیا اور آپ کے جنگل میں آ کر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ شیر نے پوچھا، اس نے کیا گستاخی کی؟ خرگوش بولا، حضور میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے شیر کے گھر تک پہنچا دے۔ ہم دونوں آ رہے تھے کہ ایک شیر نے ہمارا راستہ روک لیا۔ ہم نے اسے خبردار کیا کہ ہمارا راستہ مت روکو، ہم اپنے بادشاہ شیر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور ہم پر جھپٹا۔ میرے بھائی کو اس نے دبوچ لیا، میں نکل آیا۔ شیر کو بہت غصہ آیا، کہا، چل میرے ساتھ، دیکھتا ہوں کہ وہ کون سی شیرنی کا لال ہے جو میرے مقابلے پر آیا ہے۔ خرگوش آگے آگے، شیر پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے وہ ایک کنویں پر پہنچے۔ خرگوش نے کہا، حضور وہ شیر اس کنویں میں ہے، ذرا جھک کر دیکھیں۔ شیر نے جھانک کر دیکھا، اسے وہاں ایک شیر دکھائی دیا۔ اصل میں وہ شیر اس شیر کا عکس تھا، مگر خرگوش نے اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ اسے اصلی شیر سمجھا۔ بس وہ اس پر غرایا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ پھر شیر کو اس کنویں سے نکلنا نصیب نہ ہوا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خرگوش نے جنگل کے جانوروں کو یہ خبر پہنچائی۔ سب نے اس خبر پر جنگل میں منگل منایا۔ کلیلہ ہار کر چپ ہو گیا۔ اس نے پھر دمنہ کو کوئی نصیحت نہیں کی، اس سے منہ موڑ کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گیا۔ دمنہ ایک کونے میں بیٹھ کر بھورے کو ذلیل کرنے اور مارنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ شیر کے دربار میں اس نے جانا چھوڑ دیا۔ دنوں بعد ایک دن دمنہ موقع پا کر شیر کے پاس اس وقت گیا جب وہ اکیلا تھا۔ شیر نے پوچھا، دمنہ تو بہت دنوں بعد ہمارے پاس آیا ہے اور اس طرح آیا ہے کہ بجھا بجھا لگتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دمنہ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا، حضور میں نے تو دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر سوچا کہ میں نے حضور کا نمک کھایا ہے، ایک دفعہ حق نمک ادا کرتا چلوں، سو آپ کی خدمت میں آ گیا۔ شیر نے کہا، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ خیر تو ہے۔ دمنہ نے کہا، جب نمک خوار نمک حرامی پر اتر آئیں تو خیر کہاں؟ شیر اس کی بات پہ چکرایا۔ دمنہ کی عقل مندی کا تو وہ قائل تھا، سوچا کہ ضرور اس بات میں کوئی بھید ہے۔ کہا، کیا ہے صاف صاف کہہ ڈال۔ دمنہ بولا، حضور کیا عرض کروں، میں تو بھورے پر حیران ہوں، آپ نے اس پر احسان کیے ہیں اور وہ اب آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ شیر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھورا اس کے خلاف سازش کیسے کر سکتا ہے۔
مگر دمنا نے اس کے دل میں شک تو پیدا کر ہی دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیر ڈاواں ڈول ہے تو اس نے اسے اور بھڑکایا، کہنے لگا حضور لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، عاقل، نیم عاقل، نادان۔ عاقل وہ ہے جو بلا آنے سے پہلے ہی اس کا علاج کر لے۔ نیم عاقل وہ ہے جب مصیبت سر پر آ پڑے تو تب اسے ہوش آئے اور پھر وہ اپنی عقل سے مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کرے۔ نادان وہ ہے کہ مصیبت جب سر پر آ پڑے تو اس کی مت ماری جائے، ہاتھ پیر پھول جائے اور وہ مارا جائے۔ وہ جو 3 مچھلیوں کا قصہ ہے بس وہی عاقل، نیم عاقل اور نادان کا قصہ ہے۔ شیر نے پوچھا 3 مچھلیوں کا قصہ کیا ہے؟ مجھے بھی تو سنا۔ دمنا نے کہا 3 مچھلیوں کا قصہ اس طرح ہے اور اس کا نام ہے 3 مچھلیاں۔ فرینڈز یہ والی سٹوری ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔